لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں اور ہمارے عزیز بھائی اور بہنیں، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے. آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کس کو دینا. اللہ نے جو مال میں ہمارے زکوٰۃ فرض کی ہے کس کو ہم زکوٰۃ دیں گے؟ دیکھیں قرآن کریم یہ اللہ کا قانون ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں. لوگ دنیا کے قانون کو جانتے ہیں دنیا کے ڈر سے، لیکن آخرت کے ڈر سے کوئی اللہ کے قانون کو جاننے کے لیے تیار نہیں. زندگی میں اللہ نے کون سے قانون رکھے ہیں ان سب کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. دنیا کے قانون اگر نہیں جانیں گے تو وقتی طور پر نقصان ہوگا. 60 سال 50 سال 70 سال 80 سال. آخرت کے قانون اگر نہیں جانیں گے تو یہ بڑے خسارے والی بات ہوگی. چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان. کیونکہ اللہ نے یہ صدقات کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد میں آخر میں جو کہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے. کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے. اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہر مومن کو عمل کرنا چاہیے. تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ پاک نے جنہیں مال دیا ہے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. غالباً امام غزالی کا قول ہے، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کون سے امام کا قول ہے، نام بھول گیا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مالدار ہیں ان کی حیثیت ایک قلی کی طرح ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ قلی کی طرح. قلی معلوم؟ قلی حمال ریلوے اسٹیشن میں کبھی دیکھیں آپ، کیا ہوتا ہے اس کا کام؟ ایک آدمی ہوتا ہے کہ بھائی میرا مال ہے آپ کو پہنچانا ہے، پلیٹ فارم نمبر 1 پہ پہنچانا ہے، 2 پہ پہنچانا ہے، 3 پہ پہنچانا ہے. اگر وہ کہے کہ بھائی 1 پہ پہنچا تو 1 پہ پہنچانا پڑے گا. اگر وہ کہے نہیں آدھا 1 پہ پہنچاؤ، آدھا 2 پہ پہنچاؤ، آدھا 3 پہ پہنچاؤ، تو وہاں پہنچانا پڑے گا. قلی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میری گردن اور میرا سر آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، آپ کہیں گے آپ کا مال جہاں رکھنا ہے وہاں میں رکھ دوں. قلی مال لے کے چلا گیا اسٹیشن پہ، لیکن مال لے کے فرار ہو گیا تو جس مالک کا مال تھا اس کا مال لے کے فرار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیس ہوگا، دنیا بھر کی چیزیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. ایسے ہی علماء فرماتے ہیں جتنے دنیا میں مالدار ہیں وہ قلی ہیں. اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے جہاں کہا ہے رکھو اس مال کو، وہاں رکھنا ہم سب کی ذمہ داری. اگر نہیں رکھیں گے فرار ہو جائیں گے. کتنی دیر کے لیے فرار ہو جائیں؟ 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں فیصلے کا ایک دن ہم نے مقرر کیا ہے. فیصلے کا ایک دن ہم نے مقرر کیا ہے. دنیا میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو، کوئی پوچھے گا نہیں بھائی. آپ محنت کریں گے زکوٰۃ نہ دینے کے باوجود ہو سکتا ہے آپ کو مال میں آپ کے اضافہ ہو جائے، آپ کے ترقی ملے، آپ کو بڑھوتری ملے. تو دنیا میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. پوچھ کا ایک دن اللہ نے متعین کیا، آخرت وہاں بخشا نہیں جائے گا. اللہ نے فیصلے کا دن مقرر کیا ہے، کوئی وہاں اس سے بچ نہیں سکتا. تو یہ مالداروں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رقم ان فقراء اور غربا پر تقسیم کریں جو اللہ بتا رہے ہیں.
اللہ فرما رہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ جو بھی ہے یہ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے، فقیروں اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہے، اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دلجوئی کرنا ہے ان کے لیے زکوٰۃ ہے، وفی الرقاب، اور گردن کے چھڑانے میں یعنی غلام کے آزاد کرانے میں، والغارمین، اور مقروض کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، قانون ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، کون کتنا دے رہا ہے، کتنا چھپا رہا ہے، دنیا والوں کو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، واللہ علیم حکیم، آخر میں جو اللہ کی بڑی بڑی صفت ہوتی ہیں حکم کے ذکر کرنے کے بعد بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں کون کتنا دے رہا ہے کتنا نہیں دے رہا ہے، کس کے اندر ریا ہے کس کے اندر نہیں ہے، کس کے اندر خلوص ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، پھر ہم حکمت والے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے مصارف اللہ تعالیٰ نے صدقے میں بیان فرمائے ہیں، اپنا صدقہ اپنی زکوٰۃ جو ہے ان میں تقسیم کرنی چاہیے۔ پہلا ذکر کیا فقراء ہے، مساکین ہے، فقیر اور مسکین دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، فقیر اور مسکین۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جو ہے اتنا مال نہ ہو جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ مسکین اس سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، تو اس کو مسکین کہتے ہیں، لیکن ہے دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں کہ بھئی دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، اور اس کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے شریعت نے زکوٰۃ رکھا ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقیر کو اور مسکین کو۔ دوسرا یہ علماء نے ایک چیز اس میں یہ بیان فرمائی ہے، جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے مگر تندرست ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، لیکن آلسی ہے، کرتا ہی نہیں کام، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی اس کو دے کے تو اب، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ سوال کرتا پھرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے سوال کرنا حرام ہے جو طاقتور ہے، قوی ہے، کما سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص سوال کرنے والا گویا جہنم کا انگارہ، فرمایا جہنم کے انگارے کو مانگ رہا ہے، جو قوی ہے اور طاقتور ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے پھر مانگ رہا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرا حکم جو ذکر فرمایا عاملین کا ہے۔ عاملین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔ زکوٰۃ کیا ہوتی تھی؟ بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔ کسی کو اختیار نہیں تھا کہ انڈیویجول زکوٰۃ نکالے اور جہاں چاہے خرچہ کرے، بلکہ بیت المال میں جمع کرنا پڑتا تھا 2.5%، الگ الگ، جیسا ہے میں نے بتایا سب کا الگ الگ ہے، کسانوں کا الگ ہے، بھیڑ بکریوں کی ایک الگ زکوٰۃ ہے، کوئی بکریاں پال رہا ہے تو اس کی ایک زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، اونٹ پال رہا ہے تو اس کی ایک زکوٰۃ الگ ہے۔ چونکہ ہمارے سے کنسرٹ نہیں ہے، اس کے لیے میں نے وہ چیز بتائی نہیں ہے، اونٹ پال رہا ہے، بکریاں پال رہا ہے، تو بھیڑ پال رہا ہے، تو اس کی ایک زکوٰۃ کا اس کا ایک سسٹم ہے۔ تو زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی اور وہاں سے تقسیم ہوتی تھی کہ جو مستحق ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ مستحق کو ہی زکوٰۃ ملتی تھی، جو مستحق ہے اسی کے پاس زکوٰۃ جاتی تھی، کسی اہل غیرے کے پاس زکوٰۃ نہیں جاتی تھی۔ کیوں ہوتا تھا؟ ایک ٹیم طے تھی، بھئی زکوٰۃ کلیکٹ کرنا ہے، آپ کو غریبوں تک یہ زکوٰۃ پہنچانی ہے۔ وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہیں ان کا کام ہی ہوتا تھا سال بھر جس مہینے میں
جس پر زکات فرض ہوتی ہے ان کے پاس جانا، زکات کلیکٹ کرنا اور بیت المال میں لا کے جمع کرنا، اور جس کو دینا ہے وہاں سے لے جا کے وہ غریب اور مستحق تک جو اللہ نے 8 مصالح جو بیان کیے ان تک پہنچانا۔ اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے مفسرین نے، زکات کا ایک مد الگ ہی ہوتا تھا۔ تقریباً 5 قسم کے قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمائے جو نفع ملتے تھے، کیونکہ جو جنگ میں وغیرہ جیتے تھے اس کا ایک الگ ہوتا تھا، خمس ملتا تھا، یعنی 5واں حصہ ملتا تھا۔ الگ الگ جو نفع ملتے تھے وہ 5 قسم کے سورہ انفال میں موجود ہیں، وہ الگ الگ رکھتے تھے اس کو بیت المال میں۔ زکات کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، کیونکہ دونوں کو مکس کریں گے تو تقسیم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ زکات کا ایک ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا تھا، وہ اپنی زکات جو ہے اصول کر کے مستحقین تک پہنچاتا تھا۔ تو جو کلیکٹ کرنے والے ہیں زکات، ان کے لیے بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھائی زکات ان کو بھی جائز ہے، ان کو دی جا سکتی ہے۔ آج یہ موجود نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آج یہ شکل موجود نہیں ہے کیونکہ زکات بیت المال میں آتی نہیں ہے۔ بیت المال ہے ہی نہیں تو آئے گی کہاں سے؟ بہت کم جگہ بیت المال ہے۔ اور دوسری بات، امیر المومنین کا ہونا ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے اور زکات کا جو ہے صحیح جگہ صحیح مصرف پہ خرچ کرے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور اصل میں زکات کا پرپس ہی یہی ہے کہ ایک جگہ جمع ہونی چاہیے زکات۔ یہ جو مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں یا پریشان ہیں، لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ پریشان ہو گئے، بہت سے لوگ کتنے تاجر مڈل کلاس کے نیچے آ گئے، حالانکہ زکات ان کو چلتی تھی، زکات لے کے بھی اوپر آ کے پھر زکات دینے والے بن سکتے تھے۔ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے زکات کا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے، مڈل کلاس کا کوئی مسئلہ نہیں ہو پا رہا ہے، غریب ہمیشہ غریب ہی بنتے جا رہا ہے، اس کو امیر بنانے کی کوئی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو زکات بیت المال میں جمع ہونی چاہیے اور اس کے حساب سے تقسیم ہونی چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ تو تیسرا ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جو زکات کلیکٹ کرنے والے ان کے لیے، اگرچہ وہ مالدار ہیں، یہ ایک ہی قسم ہے مالداروں کی، اگر وہ مالدار ہیں تو ان کے لیے زکات جائز تھی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکات رکھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مدرسے کے سفیر آتے ہیں ان کے لیے زکات جائز ہے، ان کے لیے زکات جائز نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی، یا دیگر اداروں کے جو سفیر ہوتے ہیں نہیں صاحب ان کو بھی تنخواہ میں دی جا سکتی ہے زکات، ایسا نہیں ہے، ان کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ بہت بڑی بحث ہے، آپ سے اس کا لینا دینا بھی نہیں ہے، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، میں اور جتنا ڈیپ میں جاؤں گا وقت ضائع ہونے کے علاوہ دوسرا اس کا حل نہیں ہے۔ تو چوتھا مصرف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا مؤلفت قلوب ہے، یعنی دل جوئی کے لیے زکات دی جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ نئے نئے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، پریشان رہتے تھے، تو ان کی دل جوئی کے لیے زکات دی جاتی تھی۔ ان میں سے مسلمان بھی تھے، کوئی نو مسلم بھی تھے، اور بعض روایتوں میں بات ملتی تھی کچھ مالدار بھی تھے، لیکن چونکہ نئے نئے اسلام قبول کیے تھے یا اسلام سے ہٹ جانے کا خطرہ تھا ان کا، یا پھر یہ کہ بعض مفسرین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ کچھ نو مسلم ایسے بھی تھے جن کو اسلام سے نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ تھا، اسلام کو نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ تھا، تو اس کے لیے مؤلفت قلوب کے تحت ان کی دل جوئی کے لیے زکات میں سے ایک رقم موجود تھی، ان کو دی جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو گئی کفار کے شر سے بچنے کے لیے یا نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے، اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت اب نہ رہی، تو لہذا وہ علت اور مصیت ختم ہو گئی، اس لیے ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ علت ختم ہو گئی تو ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، بلکہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانے میں اس کو ساقط کرنے کا مطلب یہ، یعنی ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے ان کا حصہ ساقط کر دیا گیا، آئندہ اگر کسی زمانے میں پھر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پھر دیا جا سکتا ہے۔ بعض مفسرین اور بعض علماء یہ کہتے ہیں جب ضرورت پڑے گی مؤلفت قلوب کی آگے کسی زمانے میں، تب بھی زکات کی رقم کو یہاں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
تو وہ 5 قسم بولا نہیں، تمہارے کو اس میں ہی لکھا ہوا ہے خمس غنائم، یعنی جو جنگ میں جیتا ہوا مال ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، اس کا ایک خرچ کرنے کا ایک الگ سسٹم ہوتا ہے. اور خمس معادن یعنی زمین سے نکلنے والا جو مال ہوتا ہے، کانوں سے، جو کان ہوتی ہے نا، سونا چاندی کہاں سے نکلتا ہے؟ کانوں سے تو نکلتا ہے، اور عرب میں بہت نکلتے رہتا ہے. عرب میں بہت نکلتے رہتا ہے. پچھلے سال ہم جا رہے تھے ایسی عرب کے دیہاتوں سے گزر رہے تھے، تو کھدائی چل رہی تھی. میں نے پوچھا بھائی ڈرائیور کو کیا کھدائی چل رہی؟ بولے مائنس نکل رہا ہے، اب یہاں جانے الاؤڈ نہیں ہے، پورا پیک کیا ہے. تو یہ سب زمین سے نکلتی ہے، تو اس میں خمس ہوتا ہے کانوں سے نکلنے والے، یعنی 5% نکالنا پڑتا ہے، بیت المال میں وہ جمع ہو جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے خمس رکاز، 2 ہو گئے. تیسرے خمس رکاز یعنی جو قدیم زمانہ، یعنی کسی زمانے سے برآمد ہوا خزانہ وغیرہ مل جاتا ہے، تو اس کا بھی ایک 5واں حصہ نکال کے بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، اس کا بھی ایک خرچ کرنے کا ایک الگ سسٹم ہوتا ہے. اور ایک خراج بھی ہوتا ہے، یعنی ٹیکس کے طور پر، یعنی غیر مسلم اگر اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں تو کچھ جزیہ پے کرنا پڑتا ہے، ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی پیسہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے. یہ سارے مد ہیں بیت المال میں جمع ہو جاتے تھے، اور ان کے خرچ کے ایک الگ الگ سسٹم اور طریقہ ہوتا تھا. اور زکوٰۃ کا بھی ایک مد جمع ہوتی، اس کا بھی ایک الگ سسٹم ہوتا تھا. اسی سے بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں اگر کوئی ادارہ چلا رہا ہے یا تنظیم چلا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مد کو باقی مد سے الگ رکھے، تاکہ زکوٰۃ کی مد انہی حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے جو اللہ نے 8 قسم کے بتائے، خلط ملط نہیں ہونی چاہیے، اس کا الگ ہی سسٹم ہونا چاہیے. اور آپ بھی جب مدارس وغیرہ میں زکوٰۃ کے بارے میں لکھا ہے، اب زکوٰۃ پے کر رہے ہیں اپنی، تو سامنے والے کو بتائیں کہ بھئی یہ میری زکوٰۃ ہے. اگرچہ آپ نہیں بولیں گے تو بھی وہ ہلا کر کے یہ کر لیں گے، لیکن بہتر ہے آپ بتائیں کہ یہ میری زکوٰۃ کا پیسہ ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 4 ہو گئے یا 5 ہو گئے؟ اچھا 3 ہو گئے بھائی، 3 ہو گئے. چوتھا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَفِي الرِّقَابِ، چوتھا جو یہ ہے خرچ کرنے کا، غلام کو آزاد کرانے. غلام کو آزاد کرانے سے مطلب کیا ہے؟ اس میں سارے فقہا، بہت سارے فقہا کا اختلاف بھی ہے، لیکن اکثر فقہا کا، جمہور کا کہنا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک جو آقا ہوتا تھا، مالک ہوتا تھا، اپنے غلام سے کہتا تھا کہ بھئی اتنا پیسہ کما کر لاؤ تم آزاد ہو جاؤ گے، اتنا پیسہ کما کر لاؤ تم آزاد ہو جاؤ گے. تو اس غلام کو یہ کہہ دیا جاتا تھا. اب اس غلام کو آزاد کرانے کے لیے غلام کے ہاتھ میں اتنا پیسہ دے، بھئی کتنا ہے؟ 50,000 تیرے مالک نے بولا، یہ 50,000 تو لے لے اور آزاد ہو جا. یہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے غلام آزاد کرنے کے لیے بھی جو ہے دی جاتی تھی، جس کو عربی میں مکاتب کہتے ہیں، جس کو عربی میں مکاتب کہتے ہیں ایسے غلام کو. اب اس میں اختلاف ہے، موجودہ قیدیوں کو آزاد کرانا کیسا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. آج کل جو قید خانے میں ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا دینا کیسا ہے، یہ دیکھو بہت ایک ٹپیکل مسئلہ ہے. اس میں موٹی موٹی باتیں بتا کر آگے نکل جائیں. اور 5ویں چیز یہ ہے والغارمین، قرضدار کو، جو مقروض ہے، جو قرضدار ہے، اس کو جو ہے زکوٰۃ دے دینا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے وفر رقاب اور غارمین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہاں سے جو بھی ذکر کیے جا رہے ہیں، ان کو جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دگنا ثواب رکھا ہے. یعنی قرضدار کے حق میں بھی اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ قرضہ ایسا ہو. ایسا نہیں کہ بھئی ایک آدمی 20 لاکھ لیا، 20 لاکھ کا مال، ابھی میں قرضدار ہوں، مجھے زکوٰۃ دو. بھئی 20 لاکھ کا مال ہے نا، بھئی مال بیچ دے اور زکوٰۃ پورا ہو جائے گا قرضہ. ایسا قرض، اس کو قرضدار نہیں بولتے. قرضدار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ قرضہ ادا کر سکے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی شکل ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے. اور بعض ائمہ اور فقہا نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ قرض اس نے ناجائز کام کے لیے نہ لیا ہو، قرضدار سے مراد ناجائز کام کے لیے نہ لیا ہو.
کسی گناہ کے لیے قرض کیا، شراب پی 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 کے قرضہ کر کے رکھا ہے، مہیلا منڈل سے نکال کے قرضہ کر کے رکھا ہے. ابھی 2 دن پہلے ایسے ہی آ گیا مسئلہ، اتنا قرضہ اتنا قرضہ، 10 کی بیاج سے پیسہ، 20 کی بیاج سے پیسہ، 30 کی بیاج سے پیسہ. ارے بھائی سود اللہ نے حرام کیا ہے، سود کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. بچنے کی کوشش کریں. مہیلا منڈل عام ہو گیا ہے یہ عورتوں میں. ہمارا ملت نگر میں، قربا نگر میں تو کم ہے، ملت نگر میں بہت عام ہے. ادھر ادھر یہاں کٹا وہ کٹا، اس جگہ تو بہت عام ہو گیا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. دیکھیں جتنا ہو سکے سود سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنگ کا اعلان فرما رہے ہیں. اس سے کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کا اعلان فرما رہے ہیں. تو سودی قرض سے، سودی لین دین سے آدمی کو حد الامکان بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے سود. اگر لے لیے ہیں تو کوشش کریں اس کو پے کریں اور آئندہ نہ لینے کا عزم مصمم کریں. تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. شادی ہے، بیٹی کی شادی کرنے میں 20 لاکھ خرچہ کیا ہے، بول رہا میرا قرضہ بہت ہو گیا ہے جی زکوٰۃ دو، آپ مت دیجیے ایسے آدمی. کس نے بولا تھا آپ کو 20 لاکھ خرچہ کرنے کے لیے؟ یا ہے کہ ناجائز رسمیں وغیرہ پورا کرنے کے لیے وہ بول رہا ہے مجھے یہ پورا کیا. معلوم آپ کو ناجائز رسمیں چلہ کوئی کر رہا ہے، بھائی چلہ ہے نہیں، 40واں لوگ کرتے ہیں، مرنے کے بعد 3 دن کر رہا ہے، وہ زیارت فلاں زیارت، پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلا رہا ہے، بکرے لائے وہ لائے. بولا قرضہ ہو گیا ہے جی تھوڑا مدد کرو. ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں. فقہا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے، ایسے قرض داروں کی. کیوں؟ تاکہ اس کی معصیت اور اسراف سے بیجا کی حوصلہ افزائی نہ ہو. آپ اگر زکوٰۃ دیں گے اس کو، انہیں بچے گا نہیں، آئندہ اس کی ہمت بڑھتی. لے باپ میری مدد کرنے والے پیچھے موجود ہیں، آج جو ہے تھوڑی پیا ہے صاحب، کل دگنا تگنا پی کے آئے گا، ٹینشن نہیں لے. آج تھوڑا قرضہ کیا ہے ناجائز چیزوں میں، کل ڈبل کرے. تو قرضدار واقعتاً قرض ہو، جیسے کرونا ہو گیا، بہت سارے لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو گئے، واقعتاً بہت سارے لوگ نیچے آ گئے. تو ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کی مدد کریں. پریشان حال ہیں تو ان کی مدد کرنا چاہیے تاکہ ان کا بزنس آگے بڑھے اور وہ زکوٰۃ دینے والے بنے. یا واقعتاً کوئی حقیقت میں پریشان حال ہے تو آپ اس کی ضرور مدد کریں. سمجھ میں آئے؟ 7واں مصرف ذکر کیا ہے فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے زکوٰۃ کو، اپنی صدقات کو. کہا اللہ کے راستے میں. اب اللہ کے راستے سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں. جو مجاہد اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے اس کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اور جو غازی ہے اس کے لیے. فی سبیل اللہ میں بہت سی چیزیں آ گئی. جو دینی خدمات میں مشغول ہیں ان کے بعض فقہا نے طالب علموں کو بھی اس میں شامل کیا ہے. جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں بچے، مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے ایک عبادت کی ادائیگی میں مشغول ہیں، بلکہ ان پر خرچ کرنا دگنا ثواب ہے. کیوں؟ ان پر خرچ کرنا جو ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی زکوٰۃ و خیرات کو، میں اپنا قول ذکر کر رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں جو ہمیشہ اپنی زکوٰۃ و خیرات کو اہل علم پر خرچہ کرتا ہوں. اور فرماتے تھے کہ درجہ نبوت کے بعد علماء کے درجے سے افضل کسی کا مرتبہ نہیں دیکھا میں نے. اس لیے کہ انبیاء جو کام کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو دین سکھانا، لوگوں سے اللہ سے جوڑنا، یہ اور دین کی ترویج اور دین کی اشاعت، دین کو باقی رکھنا، یہ علماء ہی کا کام ہے. اگر مدارس نہیں ہوں گے تو دین ختم ہو جائے گا. اس کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مدارس اور طلبہ پر جو ہے اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے. پھر فرماتے دلیل میں انہوں نے ذکر کی اس بات کو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلاؤ اور اپنا لباس متقیوں کو پہنایا کرو، اس لیے کہ وہ جو نیک عمل کریں گے اس کے عمل میں اور آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کے اجر میں اور آپ کے اجر میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. اس کے برخلاف اگر آپ اپنا کھانا نافرمانوں اور گنہگاروں اور منافقوں کو کھلائیں گے تو وہ جو گناہ کرتے رہیں گے اس کا وبال بھی آپ پر ہوگا. اس کے لیے بچنے کی ضرورت ہے، اپنا مال جو ہے صحیح لوگوں پر خرچ کریں.
کیونکہ شریعت کے کسی بھی حکم کو سیکھنا، سکھانا، پھیلانا یا ایسا پھیل ہے جس کا تعلق فرائض نبوت میں سے ہے، اور لہٰذا ان کی مدد ہونی چاہیے. فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ ایک بہت بڑا ہے، یہ پھیلا ہوا ہے، تو اس میں ہم مدد کر سکتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 8واں ایک باقی رہے گا، شارٹ کٹ میں بول کے ختم کریں گے اس کو. 8واں ہے، ہو گئے نا؟ 8 ہو گئے تو 7 ہو گئے، 8 ہو گئے. وابن السبیل ایک رہے گا، 7 ہو گئے. 8واں رہے گا. مسافر کے بارے میں، ایک آدمی حالت سفر میں ہے، بہت پیسہ ہے اس کے گاؤں میں، لیکن سفر میں پریشان ہے، کنگال بن، کوئی پرس مار کے چلا گیا اس کا اچانک. بہت سے مرتبہ ہو جاتا ہے، پرس مار کے چلا گیا، اب بیچارہ اس کے پاس جانے کا بھی کرایہ نہیں ہے. وہ بول رہا ہے یار میں بہت پریشان ہوں گاؤں میں. میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، آپ کو کیا معلوم، آپ بتائیں یار. میں مدینے میں ایئرپورٹ میں آیا، میرا باکس تھوڑا سا پرابلم تھا پیکنگ میں، جیب میں میرے پیسے نہیں، خالی ہو گئے. 80 ریال میں پیکنگ بول رہا ہے. سب ایئرپورٹ میں اندر چلے گئے، اپنا پورا امیگریشن ہو کے میں اکیلا باہر بچا ہوں، پیسہ کچھ بھی نہیں. اتنا پریشان تھا، اتنا پریشان تھا میں. یا تو باکس چھوڑنا ہے وہ سب اور نکلنا ہے، کیونکہ پیکنگ صحیح نہیں تھی. بہت پریشان ہوا، کتنے لوگوں کو پوچھا، کوئی پہچان رہا نہیں. آخر میں گجرات کے بہت بڑے عالم ہیں، مفتی محمود باڑوی بول کے، بہت بڑے. میں نے بھی ان کو، میں بولا حضرت میں بہت پریشان ہوں، جس فلائٹ میں آپ جا رہے ہیں میں بھی وہیں ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے 100 ریال دے دیں میں آپ کو پہنچ. انہوں نے بھی مجھے 100 ریال دے دیا. 100 ریال لے کے میں وہ پیکنگ کروایا، اندر گیا. پھر حضرت کو میرے پوری جماعت والے میرے 3000 ریال دے دیے تھے وہاں پہ، پھر 100 ریال دے دیا. بعد میں جب وہ گجرات چلے گئے مفتی احمد خان پوری کے ساتھ، رات میں حضرت نے وقت دیا، دونوں کے حضرت آئے تھے. انہوں نے پہچانا، یار آپ وہی تو نہیں جو پلیٹ میں پریشان تھے مدینے میں پیسے کے لیے. تو ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے زکوٰۃ کی رقم بھی اگر آدمی کو دے دیں گے تو چلتا ہے. تو مدد کرنا چاہیے مسافر کی. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے مسائل تھے. ایک زکوٰۃ کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ نیت شرط نہیں ہے. آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، بول کے دینا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ کا پیسہ ہے، آپ ہدیہ بول کے دیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کسی کے دل کو تکلیف پہنچے. آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، بہن کو دے رہے ہیں، رشتے دار کو دے رہے ہیں، کس کو بھی دے رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں بولنے کی زکوٰۃ کا پیسہ، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے میری طرف سے، بول کے بھی دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دے دیا زکوٰۃ، غریب ہے، تحقیق کر کے بعد میں پتا چلا کہ یار وہ تو مالدار تھا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ بعد اس کو ملے گا. آپ ٹینشن نہ لیں، یار دینے کے بعد بھی تو مالدار نکل گیا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ہم یوسف علیہ السلام کے قصے پہ بات کریں.